والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ رب العزت جو تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے پیشگی طور پر اپنے بندوں کے بارے میں یہ خبر دے دی کہ اس انسان کے اندر بڑی خامیاں ہیں۔ کہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ کہیں اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان جو ہے کان الانسان قتورا، انسان بڑا بخیل ہے۔ کہیں فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ انسان ظلوماً جہولا ہے، یعنی ظالم ہے اور نادان ہے۔ اور اگر یہ اپنے طور پر یہ چاہے کہ یہ کسی صحیح چیز کا انتخاب کرے اور وہ چیز، وہ راستہ اسے جنت کی طرف لے جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ انسان بسا اوقات ایسی چیز کے اندر اپنی بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ خود قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جہاد فرض کیا تو فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو اور تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ ایک چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اس لیے یہ انسان وحی کی روشنی کے بغیر نامکمل ہے، ادھورا ہے، اور وہ اپنے مقصد حیات کو پا نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جاؤں، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر عمل کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ اپنے تقریباً خطبات میں یہ ارشاد فرماتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ فرماتے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس بات کو
بہت سے طریقوں سے یعنی بیان کیا جا سکتا کہ وحی کی جو بات ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ لوگوں میں خود بھی اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں عذاب عظیم میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ وحی کی اہمیت کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ وحی کی اہمیت کو سمجھے۔ وحی قرآن کی صورت میں بھی ہے اور احادیث کی صورت میں بھی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ان کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا یہ لازم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور پھر جب وحی کی پیروی کی بات کی گئی تو وہاں لفظ اتباع استعمال ہوا ہے۔ اتباع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عملی نمونہ اپنی امت کو دیا، اپنے صحابہ کو دیا، اور پھر صحابہ سے وہ عمل منتقل ہو کر تابعین میں پہنچا، اور تابعین سے تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا، اور اس طرح یہ دین نقلاً اور اتباعاً اس امت تک پہنچا۔ اللہ ان تمام پر رحم فرمائے جنہوں نے اتنا اہم ترین فریضہ امت تک پہنچایا۔ اس لیے یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اب اس دین کے اندر دین کے نام سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنوں تو اس کا صرف ایک راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب متعدد کتب حدیث کے اندر، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو فرشتے آئے، اور ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، تمہارے اس صاحب کی مثلا ایک مثال ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ کیا مثال؟ تو اس نے کہا مثال بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جن کے بارے میں ہم مثال بیان کر رہے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تب اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی یہ کیفیت تھی، اس لیے کہ آپ پر وحی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بھی وحی۔ تو کہا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا وہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کا دل جاگ رہا ہے۔ کہا ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک مالک نے، ایک سید نے ایک گھر بنایا،
پھر اس گھر کو بنانے کے بعد وجعل فیہا من المأدبہ، اس میں ایک دسترخوان رکھوایا، وبعث داعیا، پھر ایک داعی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ لوگوں میں جا کر اعلان کرو کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، آ جاؤ کھانے کے لیے۔ پھر داعی گیا، من اجاب الداعیہ، جس نے داعی کی دعوت کو قبول کیا، دخل الدار، وہ گھر میں بھی آئے گا، اور جو گھر میں آئے گا اکل من المأدبہ، وہ دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا۔ ومن لم یجب الداعیہ، اور جو داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ولم یأکل من المأدبہ، اس کو دسترخوان کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جب پہلے فرشتے نے یہ مثال بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ اب اس کی وضاحت کرو، اس میں ان کا، جن کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ ان کے بارے میں ایک مثال ہے، اس میں ان کا رول کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو سید تھا، جس نے گھر بنایا، وہ اللہ ہے، گھر سے مراد جنت ہے، گھر کے جو دسترخوان ہے وہ جنت کی نعمت ہے، اور جو منادی ہے نا، جو اس گھر کی طرف بلا رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا آئے گا، وہ ظاہر گھر میں بھی داخل ہوگا اور اس کو کھانا بھی نصیب ہوگا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، مطیع کے درمیان اور عاصی کے درمیان، جنتی کے درمیان اور جہنمی کے درمیان فرق کرنے والے۔ جو آپ کے پیچھے چل پڑا وہ کامیاب ہو، جس نے آپ کی اتباع کو اپنا شعار بنا لیا وہ کامیاب ہو، اور جس نے آپ کی اتباع سے انحراف کیا وہ پھر دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، دنیا میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی ناکام رہا، اور آخرت میں بھی ناکام۔ آپ دیکھیں نا، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ایجادات کی۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ستاروں تک جس کی رسائی پہنچی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، لیکن اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا فیصلہ نہ کر سکا، اس سے بڑی بھی کوئی بدقسمتی ہے؟ اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔